हेलो वेलकम। आते हैं कहानी की तरफ। एक लड़की की कहानी है। वगैरह हम लोग रहते थे जहाँ पर तो हमारे वालिद की जॉब दूसरे शहर में थी और हफ्ते में आता, कभी एक महीने के बाद भी आ जाता। हमें बड़ी मुश्किल होती सामान घर का लेने, राशन वगैरह ख़रीदने। फिर गांव का भी माहौल होता, फिर अम्मी को भी खेतियों बाड़ी में भी काम होता। हमारे जो गाय वगैरह होती उसका भी घास वगैरह लेना पड़ता। हम स्कूल भी जाते थे। हमारा स्कूल इतनी बड़ा नहीं था, 8 तक पढ़ाते थे, लड़कियों को भी लड़कों को भी पढ़ा लेते। इसीलिए मस्जिद भी जाना पड़ता बच्चे भाइयों को छोड़ने के लिए। तो बड़ा काम होता घर पर, इतनी होता कि फिर अब्बू के बगैर गुजारा नहीं होता। फिर अम्मी ने कहा कि आप वापस आ जाइए, तो बच्चे की देखभाल परवरिश नहीं होती मुझसे। जब हम सब भी शहर चले जाएं, जब इसी तरह कि आप इधर आ जाइए। तो सब भी लोगों का यही हाल होता। हमारी जो पप्पियाँ, किसी का बेटा किसी का शौहर कमाने बाहर चला जाता, तो औरतों को बड़ी मुश्किल होती कि घर के काम संभालने के लिए। इसलिए अकेली औरत काम नहीं कर सकती। मैं जब देखती थी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अम्मी कहती थी जब मेरी शादी होगी तो मैं अपने शौहर के साथ रहूँगी, बच्चे भी साथ होंगे, हम शहर में भी रहेंगे, बच्चे भी उधर स्कूल में पढ़ेंगे। जब हम गांव में रहेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से तालीम हासिल करेंगे? इधर स्कूल तो बड़ा है ही नहीं। तो फिर हम बच्चे इधर हम इधर, इसी तरह नहीं होगा। हम साथ साथ रहेंगे। फिर जो मेरी मंगनी होगी, वो एक पुलिस अफसर था, वो शहर में उसकी भी जॉब थी। फिर मैंने उसको इसी तरह अम्मी को बताया कि हमारी जब शादी होगी तो हम बच्चे पैदा नहीं करें जब तक हम अपना घर ख़रीदेंगे। तो उन लोगों ने कहा ये बिल्कुल अच्छी बात है, अपना घर ज़रूरी होना चाहिए, छत किसी इंसान को भी ज़रूरी है। इसी तरह को शादी हो गई, कभी मैं ससुराल चली जाती, कभी मैके चली जाती। इसी तरह चल रहा था। 2 साल लगते हम पैसे ने जमा कर लिए। फिर एक दिन वो हुआ कि हमने घर ख़रीद लिया। फिर हमने तैयारी कर ली, पैक वगैरह। अम्मी भी जा रही मुझे छोड़ने, भाई भी जा रहे थे, बहनें भी जा रही थी, सब हम जा रहे थे। तो अचानक हमारी खाला का शौहर गिर गया नदी में, तो उसका इंतकाल हो गया। तो फिर अम्मी कहने लगी मुझे वहीं जाना है, तो तुम भी जाओ। फिर हम लोग जा रहे, उसी दिन हमारा छुट्टी थी मेरे शौहर की। मैंने कहा ठीक है। हम उधर बैठे खाला के घर, शाम तक हम लोग बैठे। फिर अम्मी उधर रहेगी, मैं चली गई शहर। इसीलिए हम उधर चले गए शहर में। तो 2-3 दिन की उसकी छुट्टी थी। हम लोग शहर में रह रहे थे। हमारा घर अच्छा था, 4 कमरे का घर था। उसने इसलिए बहुत बड़ा लिया। उसने कहा कभी मेरे रिश्तेदार आएंगे, माँ बाप, आपके माँ बाप आएंगे तो घर अच्छा बड़ा होगा, कोई रिश्तेदार आते होंगे। उस वक़्त हम बड़ी खुशी से आ रहे थे। हमारे दोस्त भी आ रही थी मेरे साथ, जो हमारी सहेली भी थी, हमारे कज़न भी थी। तो मेरी अम्मी भी आ रही, मेरी बहनें भी आ रही थी, भाई भी आ रहे थे। फिर अचानक ये हादसा हो गया मेरी खाला का शौहर का। तो फिर अम्मी अब्बू नहीं आ सके। तो अम्मी, उसके बहन उसकी छोटी थी, ज़ाहिर है उसके साथ उसको रुकना पड़ा। जब फिर अम्मी ने कहा जब ठीक इसका ये होगा, कुछ दिन गुजर गए, महीने, फिर हम आ जाएंगे आपके पास। तो इसलिए हम बार बार भी नहीं आ सकते, शहर बहुत दूर था। हो सकता है हमें कोई महीने लग जाए, साल लग जाए, हम फिर गांव में आएंगे। इसी तरह नहीं कि अब भी जैसे 30 साल की कहानी बहुत पुरानी है। ये नहीं जब आजकल सहूलतें हैं, घर घर में मोबाइल हैं, घर घर में फ़ोन है, आना जाना कारें हैं। उस वक़्त बड़ी मुश्किल से लोग आते जाते थे। उस वक़्त बहुत वक़्त इतनी था ये कि चीज़ें, जब लोग चले जाते बहुत मुश्किल से आना जाना होता था। इसलिए कहते हम लोग उधर घर में अपने बैठ गए। 3 दिन के लिए छुट्टी थी, हमने सामान वगैरह सेट कर लिया अपने घर को। जैसे होता था, घर बहुत अच्छा था। फिर इतनी बारिश हो गई थी, अचानक उसको बुलाया गया एक दूसरे गांव, बहुत दूर गांव था, उधर ज़लज़ला आ गया। तो बहुत लोगों की फौत भी हो गई। तो सब भी जब पुलिस अफसर थे उधर गए ज़लज़ले की जगह पर, तो इसको भी बुलाया गया, ये भी चला गया वहाँ पर। फिर मैं अकेली बैठी। एक दिन हुआ इसी तरह, मगरिब का टाइम था, किसी ने मेरी घंटी दी। तो मैंने देखा खिड़की से एक लड़की खड़ी है, छोटी, इसकी उम्र होगी 8 साल, बहुत खूबसूरत, कपड़े अच्छे अच्छे पहने। उसकी जो खूबसूरती थी वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो कहती अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं आ सकती हूँ तुम्हारे घर में? मैंने कहा हाँ, आ तो गई हो। कहती है मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने कहा आ सकती हूँ, आप क्यों नहीं। फिर अंदर आ बैठी। हाँ कहा हाँ भाई। कहती हैं एक मैं हूँ, मेरे घर में मेरी अम्मी है।
تو میں پہلے ہمیشہ مغرب کے بعد نکل جاتی ہوں بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، لڑکیوں کے ساتھ۔ جب آج میں نے کچھ دن میں سنا تم ادھر اکیلی رہتی ہو تو ہماری نئی پڑوسی ہو، تو پھر میں امی سے بولا میں پڑوسی سے مل کر آتی ہوں، تو امی نے کہا جاؤ تو مل کر آئی۔ پھر مجھ سے باتیں کی، اچھی باتیں کرتی تھی، بہت مجھے پیاری لگتی تھی، بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ پھر اتنی باتیں میٹھی اس کی باتیں تھی۔ پھر میں نے کہا کھانا کھاؤ، پانی کچھ، کہتی ہے نہیں میں نہیں کھاتی، مجھے امی منع کرتی ہے کسی کے گھر کھانا پانی نہ پیا کرو۔ پھر دوبارہ آئی، پھر میں نے کہا تم دن میں کیوں نہیں آتی؟ کہتی ہے میں دھوپ میں نہیں نکل سکتی، میں جب جاتی ہوں تو دھوپ میں بے ہوش پڑ جاتی ہوں، تو اس لیے مجھے امی کہیں نہیں جانے دیتی، میں دھوپ میں نہیں نکل سکتی، اس لیے میں اسکول بھی نہیں جاتی۔ چلو میں نے کہا مجھے بھی آتا ہے پڑھنا لکھنا، تم آ جانا میرے پاس، میں تمہیں پڑھا لوں گی تھوڑا بہت۔ وہ لڑکی بہت سمجھدار تھی، پڑھی لکھی ہوئی اتنی لگتی تھی، بہت سمجھدار تھی، باتیں اس کی بہت بڑی تھی، بہت اچھی لگ رہی مجھے۔ سب کوئی اپنے رشتہ دار ادھر سب بھی بھول گئے۔ اس لڑکی کا نام روشنی تھا، واقعی روشنی تھی لڑکی، اسی رہتی آتی جاتی، ہر دن کھاتی پیتی کچھ بھی نہیں، بس بیٹھی رہتی، باتیں کرتی رہتی۔ پھر ایک دن میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کل آ جانا، تو امی کو بھی لے آنا، تو تمہیں میں پڑھاؤں گی۔ اس نے ٹھیک ہے، اس نے مجھے اپنے گھر کا لوکیشن بتا دیا کہ ادھر میرا گھر رہتا ہے، تم کسی سے پوچھ لینا روشنی کہاں رہتی ہے، تو تمہیں کوئی بھی بتا دے گا، اتنی 2-3 گلیاں دور ہے۔ تو میں نے کہا کبھی کہتی ہے ضرورت پڑ جاتی ہے، ویسے میں آتی جاتی رہوں گی، میں تمہارا معلومات کرتی رہوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ پھر وہ دوسرے دن جو آنا تھا وہ لڑکی نہ آئی، تو بہت بارش ہو رہی تھی، اتنی طوفانی بارش تھی، تو ہوائیں چل رہی تھی، موسم بہت خراب تھا، لڑکی نہیں آئی تھی۔ ایک دن گزر، دوسرا، تیسرا، بارشیں بالکل نہیں رکی۔ پھر میں نے ایک دن رک گئی بارش، میں نے انتظار کیا، میں نے کہا لڑکی تو آ جاتی تھی مغرب کے ٹائم، تو لڑکی نہیں آئی۔ دوسرے دن 2-3 دن گزر گئے، میں نے کہا چلو میں روشنی کا پتہ کروں، میں بھی اکیلی تھی، میں چلی روشنی کو ڈھونڈنے، پوچھتی کہ ایک آدمی بڑا آ رہا تھا، تو اس نے کہا روشنی کا گھر ادھر تھا، اس نے نہیں کہا ادھر رہتی ہے، ادھر تھا۔ میں نے دروازہ ٹھکایا، ایک عورت نکل آئی، تو میں نے خالہ روشنی کہاں رہتی ہے؟ وہ چپ ہو گئی۔ میں نے کہا خالہ روشنی کہاں رہتی ہے؟ کہتی ہے روشنی نہیں ہے یہاں پر، اتنی آواز روشنی کی بھی تھی۔ میں نے کہا روشنی ادھر نہیں رہتی؟ کہتی ہے نہیں رہتی، ابھی روشنی چلی گئی ہے۔ تو میں نے کہا وہ آتی تھی میرے گھر میں؟ کہتی آتی تھی لیکن ابھی کبھی نہیں آئے گی۔ تو اس کے جب میں پیر دیکھے، ہاتھ دیکھے، تو وہ اسی طرح لگے کہ جیسے کوئی جانور کے ہوتے ہیں، کوئی اور شکل کے تھے۔ تو آواز لڑکی کی تھی، شکل اس کی، آنکھیں اتنی لال تھی، مجھے ڈر لگ گیا۔ میں نے سوچا کوئی جنات وغیرہ ہے، جنات ہے اس گھر میں، کوئی جنات ہے۔ پہلے بھی مجھے گھر میں جب میں بیٹھتی تھی مجھے آوازیں آتی گھر سے، وہ اوپر ہمارے گھر میں کوئی نہیں تھا، ہمارا گھر تھا، ادھر آوازیں آتی تھی، کبھی کسی جیسا کوئی پاؤڈر لگا رہا ہو اس کی آواز آتی تھی، کبھی مٹی کی آواز آتی، کبھی میں نے کہا چلو بارشیں ہو رہی ہیں اسی وجہ سے ہو گئی۔ اسی طرح مجھے اس وقت بالکل یقین نہیں، پھر میں چلتی آئی، سوچتی آئی یہ کون ہوگی، کیسی روشنی تھی اور کون لوگ تھے، روشنی کہاں گئی، کدھر گم گئی۔ پھر میں گھر چلی گئی، پھر بیٹھ گئی، کھانا کھایا، سو گئی۔ پھر رات ہو گئی، روشنی جب آتی تھی پھر چلی جاتی، اسی وقت میں ایک آدمی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، جب دیکھا تو وہی عورت تھی، آنکھیں اتنی لال، وہی ہاتھ، وہی پاؤں، تو مجھے بہت ڈر لگا، میں اس کو دیکھ بھی نہیں رہی۔ میں ہمیشہ تحسین کرتی تھی، پڑھتی تھی، آیت الکرسی بھی پڑھتی تھی، اس لیے وہ لوگ مجھ سے حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لوگ جنات تھے، گھر میں بھی جنات تھے، عورت بھی جنات تھی، اور جو روشنی تھی وہ بھی اس کا سایہ تھا۔ یہ اس کے جنات ہیں کہ ادھر گھر میں جب وہ، پھر اسی طرح 3 دن گزر گئے، تو عورت آتی جاتی۔ پھر چوتھے دن میں نے دروازہ کھولا، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا کیا چاہتی ہو؟ تو عورت غائب ہو گئی۔ تو میں نے بہت شور مچایا، اور پھر عورت جو پڑوس والی آ گئے، بھئی کیا بات ہے کہ ہمیشہ تو شور مچاتی؟ میں نے کہا خالہ میں تو نہیں شور مچاتی، کہتی ہم آوازیں آپ کی سنتے ہیں۔ پھر میں نے کو سب بتایا، اسی لیے ہم لوگوں نے گھر خریدا، پھر ہم گاؤں سے آئے، تو ہمارے شوہر ادھر پولیس افسر ہے، وہ زلزلہ جیسے احترام میں سب نے کچھ بتا دیا۔ لڑکی آتی تھی، ابھی لڑکی نہیں آئی، ادھر روشنی، میں روشنی کے گھر گئی تو اس کی یہی بھی عورت کھڑی تھی، ابھی روزانہ یہ عورت آ جاتی ہے،
کہتی کون سی عورت، میں نے نہیں دیکھی۔ پھر وہ کہنے لگی ہاں بھائی یہ جس گھر تھا یہ ایک لڑکی کا تھا، اس کا نام روشنی تھا، اس کی امی تھی، تو اس کا باپ جو تھا بہت نشئی تھا، وہ نشے کرتا تھا، اسی لیے وہ گھر بیچ لیا ان لوگوں نے۔ پھر وہ جھوپڑے میں جو گئی وہ ادھر رہ گئے تھے۔ پھر اور عورت جو تھی اس کی روشنی کی امی گھروں میں کام کرتی تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، پیسے پھر بھی اس کا ابو لے لیتا لڑکی کا۔ تو پھر ایک دن لڑائی ہوگی تو گھر میں آگ لگ گئی، اس آدمی نے آگ لگا دی اس کے ابو نے، وہ لڑکی بھی جل گئی، اس کا آدمی بھی جل گیا، اس کی ماں بھی جل گئی۔ وہ اب تک جو بھی لوگ ادھر گھر لیتے ہیں رینٹ پر آتے ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں، کچھ دن رہتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ادھر آوازیں آتی ہیں گھر میں جنات ہے۔ آپ لوگوں نے خرید لیا تو اللہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تم آپ لوگوں کی مرضی، آپ رہیں یا نہ رہیں، ادھر جنات ہیں اس گھر میں۔ تو پیچھے مجھے بہت ڈر لگ گیا، کہتے یہ لڑکی بھی وہی جنات تھی، اس کا سایہ تھا جو رات کو آتی ہے عورت، وہی جنات ہے۔ اس لیے مجھے بہت ڈر لگ گیا، میرے شوہر بھی واپس آ گئے۔ ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اب کیا کریں، گھر بیچیں یا رہیں یا گاؤں میں واپس چلے جائیں۔ ہم نے تو اچھی نیت سے آئے تھے، چلو جیسا بھی اللہ کی مرضی ہوگی ہوگا۔ جب بھی سوچ سمجھ کے کوئی انسان قدم میں، روشنی بہت اچھی تھی، روشنی بہت خوبصورت لڑکی تھی، آج بھی مجھے اس کو یاد آتی ہے، بیٹھ کے میں سوچتی ہوں۔ چلو بھائی، اچھی لگے تو لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے۔